نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طالبات، ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے کسی سیاسی موضوع پر نہیں، کسی معاشی مسئلے پر نہیں، بلکہ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کروں گا جس کا تعلق ہمارے گھروں، ہماری نسلوں اور ہمارے مستقبل سے ہے۔ وہ بچوں کی نفسیات، ان کی تربیت اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میں جو گفتگو کروں گا بچوں کی عمر کے لحاظ سے بھی کروں گا کہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک، 3 سال سے لے کر 5 سال تک، 6 سال سے لے کر 8 سال تک، 9 سال سے لے کر 12 سال تک وغیرہ، ان عمروں میں بچوں کے ساتھ ہمیں کیا برتاؤ کرنا چاہیے اور بچے کیا چاہتے ہیں اور کس ڈگر پر چلنا چاہتے ہیں۔ آج دنیا بدل رہی ہے، زمانہ بدل رہا ہے، ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، لیکن ایک چیز نہیں بدلی اور وہ ہے بچے کے دل کی ضرورت۔ آج بھی بچہ محبت چاہتا ہے، آج بھی بچہ توجہ چاہتا ہے، آج بھی بچہ اپنے والدین اور اساتذہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے بچوں کے لیے کھلونے خرید لیے، کپڑے خرید لیے، موبائل خرید لیے، لیکن اپنا وقت دینا بھول گئے۔ گھر میں ہر چیز موجود ہے مگر سکون نہیں۔ بچہ اپنے کمرے میں ہے، ماں اپنے موبائل میں ہے، باپ اپنی مصروفیات میں ہیں، اور خاندان ایک ہی گھر میں رہ کر بھی ایک دوسرے سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کو زندگی کے پہلے 20 سال میں جو محبت، توجہ اور تربیت ملتی ہے وہی اس کی پوری شخصیت کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت مضبوط ہوگی، اور اگر بنیاد کمزور ہوگی تو بعد میں لاکھ کوشش کر لی جائے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اسلام نے تربیت کا آغاز بچپن سے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اولاد اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ قیامت کے دن صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنا کمایا، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اولاد کو کیا بنایا۔ اولاد کی تربیت توجہ کی چند بنیادی اسٹیپ ہے جن پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ سکون اطمینان کے ساتھ ان باتوں کو سماعت کریں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کاپی اور پین، ڈائری وغیرہ ہو تو اس پر یہ چند باتیں نوٹ کر لیں۔ دیکھیے، بچے کی پیدائش سے لے کر 2 سال کی جو عمر ہوتی ہے، یہ عمر بڑی اہم ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ کیا سمجھتا ہوگا، حالانکہ یہی عمر شخصیت کی بنیاد رکھنے کی عمر ہے۔ بچہ زبان نہیں جانتا لیکن محبت کی زبان جانتا ہے۔ وہ الفاظ نہیں سمجھتا لیکن لہجے کو سمجھتا ہے۔ وہ نصیحت نہیں سمجھتا لیکن چہرے کے تأثرات کو سمجھتا ہے۔ ماں کی آغوش اس کی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں کی گود میں بیٹھ کر بچہ سب سے پہلے محبت، اعتماد اور سکون سیکھتا ہے۔ اس لیے ماں اگر بچے کو وقت دے گی تو بچہ مطمئن ہوگا، اور اگر بچپن میں محبت کی کمی ہوگی تو بعد میں اس کی کمی کو دنیا کی کوئی دولت پورا نہیں کر سکے گی۔ دوسرا اسٹیپ 3 سے 5 سال تک کا۔ اس عمر میں سوالوں کا طوفان آتا ہے۔ بچہ سوچتا ہی کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے۔ بعض والدین کہتے ہیں خاموش رہو، زیادہ سوال مت کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوال ذہانت کی علامت ہے۔ یہی سوالات اس کے دماغ کو کھولتے ہیں۔ یہی عمر نقل کرنے کی عمر ہے۔ اگر بچہ ماں کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو نماز سیکھے گا، اگر والد کو سچ بولتے دیکھے گا تو سچ سیکھے گا، اگر گھر میں لڑائی ہوگی تو لڑائی سیکھے گا۔ بچہ ہمارے کانوں سے نہیں، ہماری زندگیوں سے سیکھتا ہے۔ ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آئے۔ فرمایا بیٹے کو بلاؤ۔ بیٹا آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم والد کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ بیٹے نے عرض کیا، امیر المؤمنین،
کیا والد کے ہی حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر حق نہیں؟ فرمایا دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ ہاں، بیٹے نے کہا میرے والد نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، اس لیے آج میں بھی ان کے حقوق ادا نہیں کر پا رہا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز خاموش ہو گئے۔ پیغام یہ ہے کہ ہم صرف اولاد کے فرائض نہ گنوائیں، اپنے فرائض بھی یاد رکھیں۔ تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے 6 سال سے 8 سال کی عمر تک کا۔ یہ عمر سیکھنے کی بہار ہے، قرآن یاد کرنے کی بہترین عمر ہے، ادب سیکھنے کی بہترین عمر ہے، عادات بنانے کی بہترین عمر ہے۔ اس عمر میں دوست بنتے ہیں، اور یاد رکھیے بہت سی مائیں کپڑوں کا انتخاب خود کرتی ہیں، کھانے کا انتخاب خود کرتی ہیں، لیکن دوستوں کا انتخاب بچے پر چھوڑ دیتی ہیں۔ حالانکہ دوست شخصیت بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو سکھائیے دوست وہ نہیں جو ہنسائے، دوست وہ ہے جو جنت کی طرف لے جائے۔ چوتھا اسٹیپ ہوتا ہے 9 سال سے 12 سال کی عمر تک کا۔ یہ عمر خود اعتمادی کی عمر ہے، بچہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، اس کی محنت کو سراہا جائے۔ بعض گھروں میں بچے 90 نمبر لے آئیں تو پوچھا جاتا ہے باقی 10 کہاں گئے۔ ایسی سوچ بچوں کا اعتماد توڑ دیتی ہیں۔ بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنے گھر میں قابل قدر ہوں۔ 5واں اسٹیپ ہوتا ہے 13 سے 15 سال کی عمر تک کا۔ یہ سب سے حساس مرحلہ ہے، جذبات کا طوفان، سوچ میں تبدیلی، احساسات میں شدت۔ اس عمر میں بچہ نصیحت سے نہیں، زیادہ تعلق چاہتا ہے۔ ایک ایسا شخص چاہیے جس سے وہ دل کی بات کر سکے۔ مائیں یاد رکھیں اگر آپ بیٹے کی دوست نہیں بنیں گی تو کوئی اور بن جائے گا، اگر آپ بیٹے کے رازدار نہیں بنیں گے تو کوئی اور بن جائے گا، پھر وہ دوست ہمیشہ خیر خواہ نہیں ہوتے۔ اس لیے اس عمر میں نگرانی سے زیادہ تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ 6واں اسٹیپ 16 سے 18 سال تک کا ہے۔ یہ مستقبل بنانے کی عمر ہے۔ یہاں نوجوان صرف احکامات نہیں، اعتماد چاہتے ہیں۔ ان سے مشورہ کیجئے، انہیں ذمہ داری دیجئے، انہیں یہ احساس دلائیے کہ تم ہمارے بوجھ نہیں، ہماری امید ہو، ہمارا آئیڈیل اور نمونہ ہو۔ ان کو آپ خواب دکھائیے، بڑے بڑے خواب دکھائیے۔ آپ ان کی عمر کے بارے میں بتائیے، آگے کا راستہ دکھائیے۔ میری محترم بہنوں، آپ صرف بچوں کو جنم دینے والی نہیں ہیں، آپ نسلیں بنانے والی ہیں۔ تاریخ کے بڑے بڑے لوگ ماں کی گود سے نکلے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، یہ سب عظیم مائیں تھیں۔ انہوں نے صرف بچوں کی پرورش نہیں کی بلکہ امت کے رہنما تیار کیے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے حافظ قرآن، عالمات، نیک بیٹیاں اور باکردار نوجوان نکلیں تو ہمیں خود بھی تربیت یافتہ بننا ہوگا۔ آئیے آج عہد کریں، ہم بچوں کو صرف دنیا نہیں سکھائیں گے، دین بھی سکھائیں گے۔ صرف کامیابی نہیں، کردار بھی دیں گے۔ صرف تعلیم نہیں، تربیت بھی دیں گے۔ صرف سہولتیں نہیں، اپنا وقت بھی دیں گے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، انہیں دین کا خادم، قرآن کا عاشق، والدین کا فرما بردار اور امت کا سرمایہ بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔